السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عزازیل ناول بائی رابعہ خان کی قسط نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ساری رات چھت کو تکتے گزر گئی۔ وہ وجدان اور صوفیہ کو رمیز کے بارے میں نہیں بتا سکی۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر کروٹ دوسری جانب لے لی۔ اب وہ حرم کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس نے مدد کیوں کی؟ وہ بھی اتنی خاموشی سے کہ اس جیسی محتاط لڑکی کو بھی علم نہ ہو سکا۔ وہ پھر سے چت لیٹ گئی تھی۔ اسے حرم کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اسی پہر شہر کے دوسرے سرے پر واقع کلینک میں رات کی تاریکی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ سارنگ کے ساتھ کلینک کے عقبی جانب بنے کمرے میں موجود تھا، جہاں بیشتر اسکرینز نصب تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پچھلے کیسز کی فائل تھی اور وہ ایک جانب کرسی پر بیٹھا فائل کے پرچوں کو پلٹتا بغور پڑھ رہا تھا۔ سارنگ کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا ایک ہی تصویر کو بار بار زوم ان اور زوم آؤٹ کر رہا تھا۔ حرم نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ جینز پر سیاہ بٹن شرٹ پہنے، آستینوں کو کوہنیوں تک لپیٹے، اس تاریکی میں بھی اس کا دراز سراپا واضح تھا۔ وہ اگلے ہی پل ڈیسک پر ہاتھ رکھتا جھکا اور پھر آنکھیں سکوڑ کر اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی حرم، یہ پچھلے سب وکٹمز کے لباس پر ریٹس کا بروچ کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ سارنگ تھکن کے باعث خالصہ الجھا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مستقل کام کرنے کے باعث جل رہی تھیں اور بال آڑے ترچھے ہو کر ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اتفاق کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ریٹس کسی چیز کو سمبلائز کرتے ہیں۔ کس کو؟ خود سے ہی سوال کر کے وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ اب لب دبا کر ان تصاویر کو دیکھے گیا۔ اس نے یہ بات اسٹڈی کرتے ہوئے نظر انداز کر دی تھی، لیکن سارنگ نے مشترکہ چیز کو ہر وکٹم پر دیکھا تو اس کی جانب نشاندہی کی، اور ایک جانب تو ریٹس کی جگہ مچھلی کا بروچ بھی لگایا گیا ہے۔ یا تو قاتل کو جانوروں سے بہت زیادہ محبت ہے، یا پھر وہ ہمیں ان نشانیوں کے ذریعے کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ سارنگ نے کہہ کر بے ساختہ ہی ابھرتی جمائی روکی تھی اور وہ جلدی سے جھک کر ماؤس ہاتھ میں لیے تیزی سے تصاویر کو پیچھے کرنے لگا تھا۔ پھر اس وکٹم پر ٹھہر گیا کہ جس کے لباس پر مچھلی کا بروچ اسے مارنے کے بعد ایسی جگہ لگایا گیا تھا جہاں دیکھنے والی ہر آنکھ کے لیے وہ واضح ہو جاتا۔ قاتل یہ بروچ دکھانا چاہتا تھا۔ مچھلی کس چیز کو سمبلائز کرتی ہے؟ سارنگ کا سراپا گھومنے لگا تھا۔ سارنگ کا سر اب گھومنے لگا تھا۔ ابھی وہ اس ٹیپ کو بند کرنے ہی لگا تھا کہ حرم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مچھلی نہیں سارنگ، زوالون ہے اس سمبل کا مطلب۔ زوالون؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام، انہیں زوالون کہا گیا ہے۔ زوالون کا مطلب ہے مچھلی والا، کیونکہ وہ سروائیو کر گئے تھے اس مچھلی کی تاریکی کو، اور یہ ریٹس بلا وجہ وکٹمز کے لباس پر نہیں لگائے گئے۔ ایک تجربہ ہوا تھا 1950 میں ڈاکٹر کرٹ رچرڈ کی نگرانی میں۔ یہ تجربہ کیا گیا تھا جس میں چوہوں کو پانی میں رکھ کر ان کے سروائیو کرنے کی صلاحیت کو ماپا گیا تھا۔ کوئی سرا اس کے ہاتھ آنے لگا تھا۔ تیزی کے ساتھ بولتا وہ کسی نتیجے پر پہنچنے ہی والا تھا۔ عمومی طور پر 15 منٹ بعد چوہے دم توڑ جایا کرتے تھے، لیکن کچھ چوہوں کی قوت مدافعت بہت مضبوط تھی۔ وہ 15 منٹ کے بعد بھی زندہ رہے۔ ان چوہوں کو پانی سے نکال کر تازہ دم کیا جاتا اور پھر سے انہیں اس پانی میں ڈال دیا جاتا۔ لیکن جانتے ہو سارنگ اس دفعہ کیا ہوا تھا؟ سارنگ کی ساری نیند اڑ چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے تیزی کے ساتھ بولتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس دفعہ وہ چوہے زندہ رہے۔ کیا؟ لیکن کیسے؟
یہ وہی چوہے تھے جو 15 منٹ بعد ہمت ہار کر مرنے والے تھے، لیکن اس دفعہ ان چوہوں کو امید تھی کہ وہ پھر سے بچا لیے جائیں گے، تو وہ اس پانی میں اپنی آخری قوت لگا کر تہرتے رہے۔ اور جانتے ہو ان چوہوں نے کتنے وقت تک سروائیو کیا؟ پھر 15 منٹ۔ سارنگ کی زبان سے ایک اندازہ پھسلا تھا۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ 10 منٹ، 5 منٹ۔ سارنگ تیزی سے بولتا جا رہا تھا، لیکن حرم نفی میں سر ہلاتا اس کے ہر انداز کو رد کرتا جا رہا تھا۔ 60 گھنٹے۔ وہ چوہے 60 گھنٹوں تک سروائیو کرتے رہے تھے سارنگ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بچا لیے جائیں گے۔ امید، ہوپ، یہ بہت طاقتور شے ہوتی ہے سارنگ۔ یہ ڈوبتے سفینوں کو بچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ قاتل بہت زیرک ہے۔ اس نے کبھی ان وکٹمز کو مکمل طور پر نہیں ختم کیا۔ اس نے آخری وقت تک اپنے ٹارگٹس کو زندہ رکھا۔ جو جینے کی امنگ لیے زندہ تھے، وہ کئی دنوں تک سروائیو کرتے رہے، لیکن جو زندہ رہنے کی ہمت خود میں نہیں پاتے تھے، وہ اسی جگہ ان چوہوں کی مانند دم توڑ گئے۔ قاتل نے ان وکٹمز کو اسی لیے مارا سارنگ، کیونکہ وہ ہمیں ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ جو زندہ رہنا جانتے ہیں وہ زندہ رہ جاتے ہیں، اور جن کے اندر قوت مدافعت کی مضبوطی ہوتی ہے وہ بچ جاتے ہیں، اور وہ آخری وقت تک اس پانی میں تیرتے رہتے ہیں۔ ایک طرح سے اس نے ان سمبلز کے ذریعے خود کو بری الذمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے خود کو ہر الزام سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے کسی عمل پر شرمندہ نہیں۔ سارنگ نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کر تصاویریں ایک بار پھر سے آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگا تھا۔ حرم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی زیرک آنکھیں اب تک کمپیوٹر اسکرین کا طواف کر رہی تھیں۔ لیکن ایک اور بروج بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے جلدی سے اگلی تصویر کھول کر حرم کی نگاہوں کے سامنے کی تو وہ جھک کر بغور اس بروج کو دیکھنے لگا۔ وہ سنہری تتلی کا بروج تھا۔ تتلی، میٹامورفوسس، ذہنی اور نفسیاتی شخصیت کی تبدیلی۔ نازنین کافی عرصے تک نفسیاتی سیشنز لیتی رہی تھی نا سارنگ؟ یہ تتلی کا بروج ان سروائیورز کی جانب اشارہ ہے جو اس کے وار سے بچ گئے تھے، یعنی وہ ان کے لیے دوبارہ آئے گا۔ اور آج برسوں کی الجھن سلجھ گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا، ایک بار پھر سے سیدھا ہو گیا تھا، آنکھیں بند کیے چند پل گہرے گہرے سانس لیتا۔ وہ ان انکشاف کو جذب کرنے کی سعی میں لگتا تھا۔ تو انسان ہے یا کیا؟ ایک ساتھ اتنی ساری باتیں کیسے ڈیکوڈ کر لی؟ وہ حیرت سے چہرہ موڑے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حرم نے آنکھیں کھولی۔ یہ مسئلہ اس کی سوچوں سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ نازنین کے ڈاکٹر سے بات کرنے گئے تھے تم؟ نہیں، وہ اپنے کیبن میں نہیں ملا تھا مجھے۔ کل جاؤں گا۔ اسی پل سارنگ کے موبائل پر پیغام جگمگایا تھا۔ اس نے گاڑیوں کے بلیک باکس کی ویڈیو والے معاملے پر کسی کو مامور کیا تھا۔ اسے وہی ویڈیوز موصول ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے موبائل پی سی سے کنیکٹ کر کے ویڈیو کھولی تو حرم بھی جھک کر بغور اس ویڈیو کو دیکھنے لگا، اور پھر اس کی سکڑی آنکھیں اگلے ہی پل کھل گئی، چہرے پر سفیدی سی لہرائی۔ سارنگ نے پتھرائی آنکھوں سے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ اسے اپنا سانس خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے ویڈیو کو 10 دفعہ دوبارہ پلے کیا، لیکن اس کا ایک ہی مطلب بنتا تھا، ایک ہی مطلب۔ حرم نے پیچھے کرسی پر لٹکی جیکٹ جپٹی اور پھر باہر کی جانب ہو لیا۔ سارنگ اب تک سفید وجود لیے اس ویڈیو میں نظر آتے انسان کو تک رہا تھا، کیونکہ وہ انسان زاویار تھا جو مظہر راحت کے گھر کے باہر رات کی تاریکی میں کھڑا نظر آیا تھا، ٹھیک قتل والی رات پر۔ اگلے دن وہ یونیں نہیں گئی۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور شام کو رمیز کی جانب جانے کی بے چینی بھی بخوبی اس کے وجود میں دیکھی جا سکتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ عصر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکل آئی، بنا کسی کو بتائے، بالکل خاموشی سے۔ لیکن اسے موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے پریشانی سے ایک نظر سرمئی بادلوں سے ڈھکے آسمان پر ڈالی تھی، گہرا سانس لیا اور پر سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے وہ قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔
کندھے پر ایک عدد بیگ بھی ٹنگا تھا اور وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اندر سے خوف زدہ تھی۔ اسے محض وجدان اور صوفیہ کی حفاظت اس دروازے تک واپس لے کر جا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر تیز قدموں کے ساتھ شاہراہ پر آ کر ٹیکسی کے لیے ہاتھ لمبا کر کے اسے روکنے لگی۔ حرم اسی پہر ڈاکٹر باسط کے کیبن کا دروازہ کھولے انتہائی سکون سے اندر جا بیٹھا تھا۔ باسط نے اسے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر نرمی سے جوں ہی اس کا مدعا معلوم کرنے لگا تو حرم نے اسے روک دیا۔ نازنین انصاری، تتلی کا بروج، کچھ یاد آیا؟ باسط کے چہرے کا رنگ اگلے ہی پل لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ وہ یک لخت اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حرم نے انہی پرسکون آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کب کہا کہ تم نے کچھ کیا ہے؟ وہ اب تک پرسکون تھا، لیکن باسط کی پیشانی پر ابھرتا پسینہ کسی بھی طرح نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آخری دفعہ، بالکل آخری دفعہ پوچھوں گا میں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر باسط کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی کاٹدار آنکھیں گاڑی۔ وہ بچی، مینٹلی ایل۔ اگلے ہی پل الٹے ہاتھ کا خوفناک تھپڑ پڑ چکا تھا۔ اس کا ماتھا پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں نے کہا صرف سچ۔ اس نے اگلے ہی لمحے اسے ٹائی کی گرہ سے جکڑا اور پھر اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا ایکویریم تک لے کر آیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے باسط کی گردن دبوچ کر اس کا منہ پانی میں ڈال دیا تھا۔ وہ ہاتھ مارنے لگا، اس کی ٹانگیں مچلنے لگی تھیں۔ حرم انہی بے رحم آنکھوں کے ساتھ اسے تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی طاقت ختم ہونے کے بالکل آخری لمحے میں اس کا سر باہر نکالا۔ باسط یکدم کھانستا ہوا نیچے جا گرا تھا۔ اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا اور ناک میں چڑھے پانی کے باعث اس کی حالت غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل جا بیٹھا۔ اس کے بعد تمہیں وارننگ تک نہیں دوں گا میں۔ وہ بچی، اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کا تنا مکہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ بری بے رحم آنکھوں میں لمحے بھر کو تکلیف دہ سی بے چینی چمکی۔ بچی مٹھی پہلو میں آ گری۔ اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اسے اس رات بری طرح زخمی کیا گیا تھا، کچلا گیا تھا اسے۔ لیکن مجھے وہ سب ثبوت چھپانے پڑے۔ مجھے اسے مینٹلی ایل ثابت کرنا ہی تھا۔ اس کے لب بے یقینی سے اد کھلے تھے اور آنکھوں میں سرخی سی ابھری تھی۔ 18 سال سے وہ اسی اذیت میں قید تھی۔ 18 سال سے وہ ایک مچھلی کے تاریک پیٹ میں بند تھی۔ وہ ذہنی مریض نہیں تھی، وہ اس دن سچ بول رہی تھی۔ وہ زخم اس نے خود کو خود نہیں دیے تھے، لیکن میرے کہنے پر کسی نے بھی اس کا یقین نہیں کیا اور اسے نفسیاتی مریض قرار دے دیا گیا۔ اسی پہر نازنین نے قصر انصاری کے باہر ٹھہر کر ایک پل کو چہرہ اٹھایا۔ اسے سرمئی سے اندھیرے میں کھڑا اونچے ستونوں والا قصر آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ اندر چلی آئی۔ سنہری تتلی نے یکدم ہی اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ دوپٹے کو بھینچتی اندر بڑھ آئی۔ گھر خالی پڑا تھا۔ اسے فون پر ہدایت دی جا رہی تھی۔ اس بچی کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ وہ تتلی کا بروج اس کے ذہنی اختراق نہیں تھا، بلکہ اس رات اس نے واقعی اس بروج والے کا سامنا کیا تھا۔ حرم کے کان میں لگے آلے پر سارنگ کی آواز گونجی۔ نازنین انصاری ہاؤس کیوں جا رہی ہیں حرم؟ وہ اس کے پرس میں لگے ٹریسر کے ذریعے اس کی پوزیشن سے حرم کو آگاہ کر رہا تھا اور حرم لمحے کے 1000ویں حصے میں تیزی کے ساتھ باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ زینے چڑھتی جانے پہچانے راستوں پر قدم در رہی تھی۔ اسے اس کے اپنے کمرے کی جانب جانے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں خوف سے لرزنے لگیں۔ آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے کانپتا ہاتھ لاک پر رکھا اور جوں ہی دروازہ دھکیلا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے کمرے میں ہر جانب سنہری تتلیوں کے بروج لگائے گئے تھے۔ دیواروں پر جا بجا خون کے نشانات تھے۔ دادا کی موت۔ وہ خون آلود گلدان بھی ایک جانب رکھا ہوا تھا۔ اس کی بے یقین سی پتھرائی آنکھوں کے آگے اب کہ واقعی اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس رات تم نے وہ پہلا قتل دیکھ لیا تھا۔ تم وہ عینی شاہد ہو، کیا نہیں ہو؟
کمرے میں لگے اسپیکرز پر رمیز کی آواز گونجی تو اس کے سینے میں تکلیف کی شدید لہر اٹھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس رات مجھے دیکھ چکی تھی نازنین۔ تمہارا مرنا یقینی تھا، لیکن پھر تمہیں زندہ رکھا گیا، کیونکہ کچھ تتلیوں کا ایک جھٹکے میں مرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، انہیں مسل کر تکلیف دہ موت دی جاتی ہے۔ وہ اگلے ہی پل بھاگی تھی۔ زینے اترتے وقت اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ باہر بھرپور گرج ابھری تھی۔ اسے جانے سے نہیں روکا گیا، کیونکہ اسے محض کچھ باور کروانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ آج بھی ان سے کئی قدم پیچھے اور کمزور ہے۔ تم کہاں بھاگو گی؟ تم کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ تمہیں اس رات وہ سب نہیں دیکھنا تھا۔ اسپیکرز پر آواز اب تک گونج رہی تھی۔ وہ اس گھر سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ آسمان سے بارش تڑاتڑ برسنے لگی۔ بچھاڑ یکدم ہی زور و شور سے ہونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل زور سے بجلی چمکی۔ ایسی گڑگڑاہٹ ابھری گویا آسمان گرنے لگا ہو۔ وہ آنسو پشت سے رگڑتی داخلی روش پر بھاگ رہی تھی۔ اس کا اندر باہر خوف سے جھنجھنا اٹھا تھا۔ گزرتے ہر لمحے میں اس کے سر سے پیر تک سرد لہریں گزر کر اسے مزید سرد کر رہی تھی۔ اس کے کھلے سیاہ بال بارش کے قطروں تلے موٹی موٹی سی لٹوں کی صورت بن کر چہرے کے اطراف میں گرنے لگے تھے۔ وہ سنسان پڑی سڑک پر گھٹنوں کے بل گر سی گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی۔ چہرہ ٹھنڈی بچھاڑ تلے سفید بے جان سا لگنے لگا۔ سرد بارش میں اس کی آنکھوں سے بہتا گرم سیال برابر شامل ہونے لگا تھا۔ وہ کسی کمزور پتے کی مانند اس تنہا سڑک پر لرزنے لگی تھی، لیکن اس خوفناک بچھاڑ تلے کوئی نمودار ہوا اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ بے حد خاموشی سے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سر پر سیاہ چھتری تان دی۔ نازنین پر برستی بچھاڑ یکدم ہی تھم سی گئی تھی۔ اس کا سانس تک رک گیا۔ وہ چہرہ پھیر کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی، لیکن پھر دوسری جانب سے ایک آواز ابھری، اس ٹھنڈی بچھاڑ تلے نرم گرم سی آواز، اپنا سر بلند کریں، کمر سیدھی کریں، آپ کے دشمن دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ اور وہ یکدم ہی چہرہ پھیرے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان آسمان سے برستی بارش کی چادر سی تن گئی۔ وہ اجنبی خود بارش میں بھیگتا اس کے سر پر چھتری تانے ہوئے تھا، وہ اجنبی جسے لوگ فالن اینجل کہا کرتے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو تکتے رہے، پھر وہ 2 قدم قریب چلا آیا۔ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، سوری۔ لیکن نازنین اس اجنبی سے حرم کو پہچاننے کی صحیح کر رہی تھی۔ وہ اس حرم کو نہیں جانتی تھی۔ اسے یہ والا حرم آج پہلی دفعہ دکھا تھا۔ آسمان سے برستی بچھاڑ تلے اسے ایک وعدے کے نشان سبز ہونے لگے تھے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس نے واقعی آنے میں دیر کر دی تھی، اس نے تو بہت دیر کر دی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ اسے بچا لیا گیا تھا اور دوسرا بچانے والا تھا۔ They say before you start a war, you better know what you fighting for. What you are fighting for. Well, baby, you are all that I adore. If love is what you need, a soldier I will be, angel with a shotgun. ایک رات قبل وہ تیزی سے قدم اٹھاتا قتل گاہ کی جانب رواں تھا۔ زاویار کو بلیک باکس میں قید ہوئی ویڈیو میں دیکھ کر اس کے اندر باہر سنجیدگی سی پھیل گئی تھی۔ خاموش چہرہ لیے وہ جیکٹ درست کرتا رات کی سیاہی میں برابر قدم اٹھا رہا تھا۔ پھر چند پل کے لیے ٹھہر سا گیا، سر اٹھا کر اس بنگلے کی جانب دیکھا جس میں ایک رات قبل مظہر کو جھلسا کر قتل کیا گیا تھا۔ گھر کے باہر سخت سیکیورٹی تھی۔ بہت سے اہلکار ہاتھوں میں اسلحہ لیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ وہ ایک بارسوخ سیاست دان تھا۔ اتنا پروٹوکول دینا تو حکومت کی مجبوری تھی۔ اس نے بنگلے کے عقبی جانب قدم بڑھائے۔ اس طرف جگہ سنسان ہونے کے باعث کوئی اہلکار موجود نہیں تھا، نہ ہی اس جگہ کو اہمیت کا حامل گردان کر یہاں پر پہرا دینے کو اہم جانا گیا تھا۔ وہ بآسانی اس بنگلے میں داخل ہو سکتا تھا، اسے بس بیک ڈور تلاش کرنا تھا اور ایسے سیاست دانوں، اسمگلرز اور گھنونے
خفیہ کاموں میں ملوث افراد کا پچھلے دروازے رکھنا بے حد اہم تھا۔ سامنے سے وہ باعزت اور شریف تھے، لیکن دوسری جانب یہی لوگ بہت سے سیاہ جرائم کا بھی وافر حصہ مختلف ممالک میں تقسیم کرنے کے لیے وکیل سمجھے جاتے تھے۔ وہ دیوار سے پلانگ کر بے حد خاموشی کے ساتھ بنگلے میں داخل ہو گیا تھا۔ انہیں ایسی جگہوں پر کسی سائے کی مانند داخل ہونے کی بھی ایک مخصوص ٹریننگ دی گئی تھی، اسی لیے کسی بھی تردد کا شکار ہوئے بغیر وہ آرام سے محتاط قدم اٹھاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا، چہرہ گھمائے بغیر، محض نگاہوں سے اطراف کا تفصیلی جائزہ لیتا وہ اسی تیزی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ پھر جوں ہی پچھلے لکڑی کے منکش دروازے کو ہلکا سا دھکیل کر اندر داخل ہوا تو لابی میں ایک سوٹڈ بوٹڈ سا اہلکار دیکھ کر پھرتی سے دیوار کی اور میں ہو گیا۔ سانس تک روک لیا۔ ویسے بھی لابی میں پھیلے اندھیرے کے باعث اس کا نظر آ جانا مشکل تھا۔ پاور ہاؤس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ اب انہیں کون بتاتا کہ مسئلہ کھڑا کرنے والا بھی اندر ہی موجود تھا۔ اس نے پچھلے دروازے کو دھکیلنے سے قبل اپنے قدم عقبی راہداری کی جانب پھیرے تھے، جہاں اکثر گھر کی بجلی کا بھرپور انتظام موجود ہوتا تھا۔ بہت سی بجلی کے بورڈ دیواروں میں نصب تھے۔ اس نے ایک بورڈ کھول کر محض کٹ آؤٹ سوئچ سے نکالا تو سارا بنگلہ اگلے ہی پل سیاہی میں ڈوب گیا۔ گردن ہلکی سے باہر نکال کر اس نے لابی میں نگاہ دوڑائی، لیکن اب کہ یہاں کوئی بھی اہلکار موجود نہیں تھا، اس نے سب کو مس ڈائریکٹ کر دیا تھا۔ بنا چاپ پیدا کیے اس نے زینے عبور کیے اور پھر راہداری میں ایک قطار میں بنے کمرے میں سے تیسرے کمرے کا دروازہ کھولے اندر چلا آیا۔ امراء کا مزاج اکثر خاصا متنفر اور متکبر ہوتا ہے۔ ان کے کمرے اکثر برائی منظر پر ہی موجود ہوا کرتے ہیں، تاکہ ریلنگ پر کھڑے ہو کر وہ اپنے بنگلوں کو بلندی سے دیکھ سکیں، تاکہ ان کی نگاہ سے کچھ بچا نہ رہ سکے، سب کچھ ان کی مٹھی میں ہو۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی کیفیت تھی جسے سمجھنے کے باعث وہ بآسانی اس کے برائی منظر پر موجود کمرے کا تعین کر کے چلا آیا تھا۔ کمرے کی حالت جوں کی توں تھی، کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا۔ انسپیکشن کے لیے اس حالت کو اسی طرح رکھنا تھا تاکہ تفتیشی افسران بہت آسانی کے ساتھ اس کمرے میں موجود فنگر پرنٹس اور دیگر ثبوتوں کے ساتھ قاتل تک رسائی حاصل کر سکیں۔ جہاں پر مظہر کو کرسی پر باندھ کر جلایا گیا تھا، اس جگہ پر سپرے سے پورا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس دائرے کے گرد بیٹھ گیا۔ کھڑکی، ریلنگ اور فرار کا راستہ۔ قاتل بآسانی یہاں سے نکل کر جا سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ موبائل کی ٹارچ سے اطراف میں بکھری چیزیں دیکھنے لگا۔ مظہر کی چیزوں میں کچھ بھی مشکوک موجود نہیں تھا۔ شاید اس کے آنے سے قبل ہی کوئی آ کر تمام ثبوت مٹا گیا تھا۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھ کر اب بیڈ پر نفاست سے ڈلی چادر کو ہٹا کر دیکھ رہا تھا، پھر تیزی سے ہاتھ چلا کر درجوں میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا۔ اس نے ابھی قدم پھیرے ہی تھے کہ لمحے بھر کے لیے ٹھہر سا گیا، پھر آہستہ سے بیڈ کے نیچے جھک کر فرش پر ٹارچ ماری تو ایک کونے میں انگشت شہادت جتنی USB گھڑی ملی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر USB ہاتھ میں لی اور اسی پل گل بتیاں روشن ہو گئیں۔ پھر اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ کوئی تیزی کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا اور اگلے ہی پل کوئی دروازہ بھی کھول چکا تھا، لیکن کمرہ بالکل خاموش تھا، وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ چند پل دروازہ کھلا رہا اور پھر بند کر دیا گیا۔ کھڑکی کی جانب ریلنگ کے ساتھ اونچائی پر کھڑا وہ سانس روکے ہوئے تھا، پھر آہستہ سے بندروں کی طرح دیوار سے اتر گیا۔ اب اس کا رخ بنگلے سے باہر کی جانب تھا۔ سڑک پر آ کر اس نے USB نگاہوں کے سامنے کی۔ اس میں کوئی سراغ بھی ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی۔ کمرے کو اچھی طرح سے ڈی بگ تو کر لیا گیا تھا، لیکن شاید جلد بازی میں یہ ایک USB گر گئی تھی اور کسی نے بھی اس کی جانب توجہ نہیں کی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اسے جیب میں اٹھا اور تیزی سے سڑک عبور کر کے کار کی جانب چلا آیا۔ اب اس کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ گھر سے خاصے فاصلے پر موجود اس اپارٹمنٹ نے اسے ہمیشہ فرحت بخشی تھی۔
یہاں وہ سکون سے اپنا کام بنا کسی وضاحت کے کر سکتا تھا۔ اندر آ کر اس نے جیکٹ اتاری اور پہلی فرصت میں کمرے کے اندر چلا آیا۔ کمرے کے وسط میں بیڈ رکھا گیا تھا اور اس پر لحاف بھی نفاست کے ساتھ لپیٹ رکھا تھا۔ اسی بیڈ کی دائیں جانب ذرا فاصلے پر الماری تھی، ایک جانب سنگل ڈور کی الماری۔ چہرہ گھما کر دیکھا جاتا تو محض سفید دیواریں ہی نظر آتی۔ اس کمرے بلکہ اس پورے اپارٹمنٹ میں کوئی بھی فضول سامان رکھنے سے پرہیز کیا گیا تھا۔ اس نے الماری کا پٹوا کر کے لٹکتے کپڑوں کو دائیں بائیں کیا تو سامنے موجود سرمئی رنگ کی دیوار واضح ہو گئی۔ اس نے ایک جانب بنے بٹن کو چھوا تو سرمئی دیوار اپنے آپ ہی درمیان سے کھل گئی۔ وہ قدم الماری میں رکھ کر اس دروازے کے اندر چلا آیا۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی راہداری تھی اور اس کے سرے پر ایک سیاہ دیوار موجود تھی جس پر معمولی نیلے رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھ آیا، پھر قریب آ کر ان پردوں کی ڈوری کھینچی تو وہ درمیان سے کسی تھیٹر کے پردوں کی مانند کھل کر جدا ہو گئے۔ سامنے ہی دیوار پر مختلف تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ یہ ایک طرح سے اس کا چھوٹا سا انسپیکشن روم تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامی مظہر کی تصویر کو سامنے چسپاں کیا اور پھر اس پر سرخ مارکر سے دائرہ بنایا۔ اس تنظیم کا ایک بے حد اہم کارندہ مارا گیا تھا۔ اسے اب اس قاتل کا انتظار تھا کہ وہ اپنا دوسرا نشانہ کس کو بناتا ہے۔ ذرا بعد میں محض 3 سروائیور بچے تھے، وہ زاویار اور سارنگ۔ سارنگ کی جانب سے اسے خدشہ لاحق نہیں تھا، خدشہ اسے زاویار کی جانب سے لاحق تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر اس بڑی سی تصویر کو اپنے تخیل کے پردے میں دیکھنے لگا۔ نازنین، ضربات، طلحہ رمیز اور زیر زمین کام کرتی خفیہ تنظیم، یہ ساری چیزیں آپس میں گتھم گتھا تھیں۔ نازنین کی پاکٹ سائز تصویر سامنے اس لکڑی کی وال پر چسپاں تھی۔ اسے یہ تصویر دیکھ کر ہی اس کے ڈاکٹر کا خیال آیا۔ پردہ لگا کر وہ کچھ سوچتا ہوا باہر چلا آیا۔ اگر اس تنظیم کا بانی رمیز خود تھا اور اگر یہ تنظیم پچھلے 3-4 سالوں سے سرگرم تھی تو اس کی جڑیں اس قدر گہری نہیں ہوں گی۔ اسے اپنی کارروائی مظہر سے ہی شروع کرنی تھی، لیکن کوئی عین موقع پر اسے قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے دکھتے سر کو صوفے کی پشت سے ٹکایا اور پھر سر پر جھولتا فانوس کو دیکھے گیا۔ اسی پہر اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر کان سے لگایا اور پھر جو ہی سر ٹکا کر نیم دراز رہا۔ مظہر قتل ہو گیا ہے۔ طالوت کو یقیناً اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے محض ہنکارا ہی بھرا۔ کیسے؟ کون تھا وہ؟ کچھ سراغ نہیں ملا، لیکن زاویار ڈیش کیم میں واضح طور پر دکھائی دیا ہے مجھے طالوت۔ وہ میرا بنایا لائے عمل تلپٹ کر رہا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اس کی بات پر طالوت چند پل کچھ بول ہی نہ سکا۔ اسے حرم کی ذہنی انتشار کا اندازہ تھا۔ زاویار کے پاس یہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ مجھے پھنسانے کا جواز کیا کوئی کم جواز ہے؟ وہ تلخی سے پھنکارا تو دوسری جانب طالوت کو گہرا سانس لیتے ہی بنی۔ میں بات کروں گا اس سے۔ تم بات کرو یا نہ کرو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اب اس سے خود ہی بات کرنی پڑے گی۔ تم دونوں آخر اس جھگڑے کو ختم کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ جیسے اس کی ضدی طبیعت پر بیزار سا گویا ہوا تھا۔ اس نے جھولتے فانوس کو دیکھتی آنکھیں اگلے ہی پل موند لیں۔ شہوار کی سیاہ پرشکوہ نگاہیں اس کے آس پاس بکھرنے لگی تھیں۔ رگوں میں تکلیف سی بڑھنے لگی تھی۔ جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں رشتے بچے ہوں۔ جہاں رشتے عنقا ہو جائیں وہاں جھگڑوں کا کوئی وجود بھی باقی نہیں رہتا، صرف تباہ کن نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بس۔ کیا تم اس سے نفرت کرتے ہو حرم؟ کیا تم واقعی اس سے نفرت کر سکتے ہو؟ طالوت کی جانب سے کیا گیا استفسار اسے لمحے بھر کے لیے ساکت کر گیا۔ اس نے لب کھول کر جواب دینا چاہا لیکن کوئی بھی جواب لبوں سے ادا نہ ہوا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، رکھتا ہوں۔ اگلے ہی پل فون ایک جانب کو ڈال کر وہ ایک بار پھر سے جھولتے روشن فانوس کو تکنے لگا تھا۔ اگلے دن وہ نازنین کے ڈاکٹر سے ملنے چلا آیا۔ بلا شبہ اس ڈاکٹر کا بیان بے حد اہم تھا۔ اس کے ذریعے وہ جان سکتا تھا کہ 18 سال قبل
ایسا کیا ہوا تھا کہ جس نے نازنین کو PTSD کا شکار کر دیا تھا؟ وہ ڈاکٹر سے بہت سہولت کے ساتھ بات کرنے گیا تھا، لیکن اس کا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے غصہ آ گیا۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی زندگیاں سکون سے جی رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس کی کن پٹیوں میں بہتا خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ فرسٹریشن، طیش، تکلیف، سب کچھ اس پر ایک ساتھ ہی حاوی ہوئے تھے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس سے بھی زیادہ دردناک انکشاف اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نازنین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ شہوار، اس کے ارد گرد شہوار کا لرزتا وجود گم گیا۔ اسے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی لمحے سارنگ کی جانب سے دی گئی کال پر وہ باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ انصاری ہاؤس اکیلی جا رہی تھی، اسے وہاں اکیلا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے سڑکوں پر گاڑی ایسے دوڑائی گویا ہوا میں اڑ رہا ہو۔ وہ ایک بار پھر سے رسک نہیں لے سکتا تھا، اور پھر سڑک پر گھٹنوں کے بل گر کر روتی ہوئی اسے وہ نظر آ ہی گئی۔ تکلیف سی تکلیف تھی جو اس کے اندر پھیلنے لگی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں شہوار کا لرزتا وجود ایک بار پھر سے محسوس ہو رہا تھا۔ جس اذیت کو بھولنے کے لیے اس نے ہر روز خود کو بھلا دینا چاہا تھا، وہی اذیت اب اسے کسی اور روپ میں گھیرنے لگی تھی۔ وہ گاڑی ایک فاصلے پر روک کر چھتری لیے اس تک چلا آیا، اور پھر وہ دونوں اس بھوچار تلے اکٹھے کر دیے گئے تھے۔ بھوچار تلے وہ دونوں اب تک کھڑے تھے۔ نازنین کے آنسو بارش کے پانی میں بہہ کر اپنا وجود کھو چکے تھے، اور اب وہ بالکل ساکت ہوئی حرم کو تک رہی تھی۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس پر سیاہ چھتری تانے ہوئے تھا۔ کیا آپ نے یہ ڈائیلاگ سن رکھا ہے نازنین؟ یہ ایک مشہور ڈرامے کا مشہور ڈائیلاگ ہے۔ اپنی گردن بلند کریں، کمر سیدھی کریں، آپ کے دشمن دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ بنا کسی مذاق کے وہ بہت سیدھے لہجے میں کہہ کر اس نے نازنین کے ابرو ناسمجھی سے سکڑے دیکھے تھے۔ اگلے ہی پل نازنین نے اس کے ہاتھ سے چھتری جھپٹی تھی۔ یہ پرشکوہ نگاہوں سے گائل کرتی وہ اگلے ہی پل پلٹی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ پیچھے بھوچار تلے بھیگتا کھڑا رہ گیا۔ کچھ دور جا کر وہ مڑی، اسے دیکھا، ہوا کا سرسراتا جھونکا اس کے گیلے بالوں کو لیے ایک جانب اڑا۔ حرم اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اب وہاں کیا کھڑے ہو، دعوت دینی پڑے گی کیا؟ اس نے ایڑی اونچی کر کے زور سے کہا تھا۔ تڑا تڑ برستی بارش تلے اس کی آواز کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل دوڑتا ہوا اس کے قریب چلا آیا، پھر کچھ دور ٹھہر گیا۔ اس سے زیادہ کی اسے اجازت نہیں تھی۔ نازنین نے اگلے ہی پل گہرا سانس لیا اور پھر 2 قدم چل کر اس کے قریب چلی آئی۔ اب چھتری دونوں کے سر پر تنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک چھتری تلے کھڑا حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا میرا ساتھ چلنا، آہستہ سے کہا۔ سیاہ آنکھوں کے زخم سے تاثر نے اسے کہیں اندر تک زخمی کر دیا تھا۔ نازنین کے دودھیا چہرے پر چپکی لٹیں تک اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بھینچ لی۔ نازنین کے دودھیا چہرے پر چپکی لٹیں تک کر اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ کسی خواہش نے بہت دھیرے سے اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ اس کی سیاہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسنے کی خواہش تھی وہ، کیا بچوں کی سی نرم لیکن شریر خواہش تھی۔ ایسی خواہش کو مٹھی بھینچ کر ڈانٹنا ہی پڑتا تھا۔ کچھ چیزیں انسان کو پسند نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی حالات کے پیش نظر انہیں قبول کر لیتا ہے۔ جتا دیا گیا تھا اسے کہ اس کا ساتھ چلنا کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ثابت ہوا تھا نازنین کے لیے، لیکن اس بات پر متعجب ہونے کی بجائے وہ گردن جھکا کر ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ ایسی لڑکی سے ایسی ہی باتوں کی توقع کی جا سکتی تھی۔ معذرت، لیکن میری کار اس طرف ہے، آپ کو وہاں چلنا پڑے گا میرے ساتھ۔ نہیں، میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی، اس نے خفیف سا کہہ کر اگلے ہی پل رخ پھیرا تھا۔ حرم نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وجدان ٹھیک ہی کہتا تھا، کسی کی ضرورت نہ ہونا بھی انسان کو اکثر قابل ترس بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں اور عقل و خرد میں
میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں ابھی آپ کو ٹیکسی میں جانے بھی نہیں دے سکتا۔ میں کار لایا ہوں، آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ جب میں ٹیکسی میں جا سکتی ہوں تو آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خاصی سنبھل چکی تھی اور اب اپنے ازلی انداز کی جانب لوٹ بھی چکی تھی۔ ساتھ ساتھ اس نے حرم کی چھتری بھی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ میں آپ کی نظر میں سازشوں کا حصہ بننے والا ایک گھٹیا انسان ضرور ہو سکتا ہوں، لیکن اتنا بھی گھٹیا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایسی طوفانی بارش میں اکیلا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ حرم، میں منع کر چکی ہوں۔ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ نرم سا معصوم حرم سنجیدہ ہو کر نازنین کو لمحے بھر کے لیے بالکل وجدان جیسا لگا تھا۔ میری مجبوری ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا آپ کو ایسے۔ سیاہ آنکھوں کی پتلیوں کو اپنی بری پتلیوں کی قید میں لیے اس برستی بارش تلے انکشاف کر چکا تھا وہ، لیکن نازنین ابھی اس کی باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور پھر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں، نازنین اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ وہ گاڑی اس کے پاس لے آیا اور وہ خاموشی سے دوسری نشست کی جانب چلی آئی۔ گاڑی کے اندر پھیلی خاموشی کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے گیلی چھتری کو بند کر کے پچھلی نشست پر ڈالا اور پھر سیاہ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر پیچھے کرنے لگی۔ حرم نے اگلے ہی پل گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ چند پل ان میں سے کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ کھڑکی کی جانب چہرہ کیے باہر دیکھنے میں مصروف تھی اور حرم انہماک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، وجدان کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ مانا کہ بہت مضبوط ہیں آپ، لیکن اس طرح کے رسک سے پرہیز کیا بہتر ہے۔ بہت آہستگی سے کہہ کر موڑ کاٹا تھا اس نے۔ نازنین کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا بننے لگا۔ کسی کے سامنے اپنی کمزوریاں یا ہو جانے کی تکلیف نے بہت تیزی سے اس کا احاطہ کیا تھا۔ اس کی سنجیدگی بھی اس کی پچھلی کمزوری پر پردہ ڈالنے سے قاصر تھی۔ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو خاموشی سے تکتی وہ ازلی نازنین سے خاصی مختلف اور کمزور لگ رہی تھی۔ حرم نے چہرہ موڑ کر ایک نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ یہ تو راہداری میں اس مرد کو تین چانٹے لگانے والی نازنین ہرگز نہیں تھی۔ یہ تو کوئی بہت زخمی سی لڑکی اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ کام تھا مجھے۔ سنبھل کر چند لمحوں بعد محض اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے ڈرائیو کرتا رہا۔ جن بستیوں پر عذاب مسلط کیا جائے ان کی جانب دوبارہ پلٹ کر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کے لیے وہ گھر کسی عذاب سے کم نہیں۔ پلٹ کر دیکھنے پر صرف زخم ہی ادھڑنے کا خدشہ ساتھ رہے گا۔ اس نے چونک کر حرم کی وضاحت پر دیکھا تھا اسے۔ سیاہ آنکھوں میں ڈیر و حیرت لیے وہ انگشتیں بداندھ رہ گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اسے اپنی آواز کی سکھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ جن زخموں کو چھپانے کے لیے اس نے خود کو ناقابل تسخیر دیواروں تلے چن دیا تھا، کیا کوئی اب ان دیواروں میں اتنی آسانی سے جھانک جائے گا؟ ماما نے بتایا تھا کہ آپ اس گھر میں ڈر گئی تھی۔ یہ بھی کہ رمیز انکل کبھی بھی آپ کے بابا کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے ٹراما کی تو ان کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ صراحت سے جھوٹ بولا تھا اس نے، بالکل آرام سے۔ وہ اس کے جواب پر ڈول سی گئی تھی، پھر خاموشی سے اپنے رخ سامنے کی جانب پھیر گئی۔ اپنے زخموں پر بات کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ کی کمی ہمیشہ رہی تھی۔ پچھلی باتیں بھول جانے میں ہی عافیت ہوا کرتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ پچھلی ایک بھی بات بھولی ہیں۔ موڑ کاٹتے ہوئے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جو نازنین کو لاجواب کر دینے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں آئی ہوں؟ تردد کرنے کی بجائے وہ بے حد آہستگی سے استفسار کر رہی تھی۔ حرم کے لیے اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ وہ جو زبان کی تیزی سے لوگوں کو پارا پارا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، وہی لڑکی اپنے زخموں کی بابت آج بھی کہیں اندر سے خوف زدہ تھی۔ وہ ان کے بارے میں بات کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ مجھے کیسے پتا چلے گا بھلا؟ بس یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ دکھ گئی۔ تھینک یو، اس نے بہت سے آنسو پلکوں پر ہی روک کر کہا تھا۔ حرم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ہلکا سا چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ سوری۔ اس کی جانب سے کہے گئے بے وقت کے سوری پر نازنین کی آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری، لیکن اس کی اگلی نگاہ حرم کے ہاتھ کی پھٹی جلد پر پڑ چکی تھی۔ اس کی نگاہوں نے اس کے ہاتھ سے چہرے تک کا سفر کیا۔ کس لیے؟ وہ اس دن
یونیورسٹی میں کچھ زیادہ بول گیا تھا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اسی گلٹ کو مٹانے کے لیے تم وجدان کے ساتھ مل کر میری مدد کرنے یونیورسٹی آ پہنچے۔ اس نے سمجھ کر انتہائی سکون سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ ایک تو یہ لڑکی سمجھدار بہت تھی، اتنی آسانی سے باتوں کی تہہ تک پہنچ کر وہ آگے والے کو بڑھلا دیا کرتی تھی، وہ بھی اس لیے ایسے وعد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے کب کی، صاف انکار، منہ پر جھوٹ۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ کھڑکی کی جانب دوبارہ پھیر لیا تھا۔ مجھے تمہاری جانب سے کی گئی اس مدد کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن تھینکس ٹو یو مجھ پر اب وہ وجہ بھی واضح ہو گئی ہے۔ یہ باتوں کو آپ ہمیشہ اپنا رنگ کیوں دے دیتی ہیں؟ وہ خفا ہوا تھا، ماتھے پر گرے گیلے بال ہلکے ہلکے سوکھنے لگے تھے۔ باتوں کا جیسا رنگ ہوتا ہے میں تو انہیں اسی رنگ میں سمجھنے کی عادی ہوں۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم اس دن وجدان کے ساتھ یونیورسٹی میں موجود نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، میں تھا، لیکن میں محض آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا آپ کے مسائل میں ہاتھ ڈالنے کا۔ حرم، اس نے ضبط سے کہا تو وہ جو ابھی مزید وضاحت دینے کے لیے لب وا کرنے ہی لگا تھا، مسکرا کر خاموش سا ہو گیا۔ اسے اپنا نام نازنین کے منہ سے سن کر الگ ہی مزہ آیا تھا، لیکن دوسری جانب اس کی مسکراہٹ نازنین کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب مسکرا کیوں رہے ہو؟ اب کیا میں مسکرا بھی نہیں سکتا؟ اتنی ظالم کیوں ہیں آپ؟ معصومیت بھری خفگی پر نازنین کے ماتھے پر ڈلے بال اگلے ہی پل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر سیدھی ہو بیٹھی، اب کہ اس کی آنکھوں میں خفگی کم تھی۔ کیا مسکرانا اتنا بڑا جرم ہے نازنین؟ خاندان کی لڑکیاں مرتی ہیں میری ایک عدد مسکراہٹ کے لیے، کہیں مر ہی تو نہیں جاتی وہ؟ سر جھٹک کر طنز کیا تھا نازنین نے۔ حرم نے لب سکیڑ کر خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، اب وہ کچھ پہلے والی نازنین لگ رہی تھی۔ میں کہتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا، لیکن خاندان کی بڑھ کی مائیں اپنی بیٹیوں کا رشتہ مجھ سے گانٹنا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے اب اتنا ہینڈسم، پیارا، معصوم، سچا اور امیر لڑکا انہیں کہاں مل سکتا ہے؟ سچا؟ او خدایا، کیا اس نے سچا کہا تھا؟ وہ اس کی طویل وضاحت پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر کھڑکی کی جانب اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ اس کے خوف سے کانپتے ہاتھ پیر معمول پر آ گئے تھے، گلے میں لگتا پھندا آزاد ہو گیا تھا۔ جانے اگر حرم نہ آتا تو وہ اس طویل سڑک کو کیسے پار سکتی؟ اس نے اگلے ہی پل ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پیارا ہوں، لیکن اب ایسے نہ دیکھیں مجھے اکثر شرم بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کی چلتی زبان پر نازنین نے بے ساختہ سرخ چہرہ کھڑکی کی جانب پھیر لیا تھا۔ حرم کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ اوہ اچھا، تو اب آپ مسکرانا جانتی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ محض راہداریوں میں چلتے لوگوں کے کان بجانے میں مہارت رکھتی ہوں گی۔ تم ہمیشہ سے ہی اتنا بولتے ہو یا پھر میرے ساتھ زیادہ بولنے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تم پر؟ لڑکے خاموش اچھے لگتے ہیں، زیادہ بولنے سے ان کی شخصیت میں وہ خاصیت نہیں رہتی جو رہنی چاہیے۔ یہ کیسی بکواس تھیوری ہے؟ حرم کو اس کی منطق بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ یہ حقیقت نہیں، فریب ہے، غور کریں، مسکرا کر کہا تھا اس نے، لیکن اب بھی وہ اس کی باتوں کو نہیں پکڑ سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں مس نازنین، جو زیادہ بولتے ہیں ان کے اندر ایک خامی ہوا کرتی ہے کہ وہ کچھ بھی بول جاتے ہیں۔ ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ پچھلے جملوں کا اثر اگلے جملوں سے کیسے زائل کیا جاتا ہے اسے آتا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس نے ایک نگاہ نازنین پر ڈالی تھی۔ وہ جو ہی اس سے شکریہ کہہ کر دروازہ کھولے باہر نکلنے لگی تو اس کی پکار پر ٹھہر گئی، پھر چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، کچھ ٹھنڈا سا، لیکن وہ اس جذبے کو کوئی نام نہ دے سکی۔ خوف سے نجات کا ایک ہی راستہ ہوا کرتا ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے۔ اس سے چھپ کر اپنے آپ کو دیواروں میں چھپا لینے سے انسان پر
صرف وقتی عذاب تو ٹل سکتا ہے لیکن ابدی عذاب نہیں۔ ابدی عذاب سے نجات کے لیے آہنی صلاحیں توڑ کر انہیں سر کرنا ہوتا ہے۔ یہ لڑکا پچھلے لڑکے سے اتنا مختلف اور ایک دم گہرا سا کیوں لگ رہا تھا؟ میں اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی لیکن میں آج بھی خوفزدہ ہوں۔ جانے کیسے وہ بہت آرام سے کہہ گئی تھی۔ کہنے کے بعد اسے اپنے انکشاف پر خود بھی حیرت ہوئی تھی۔ حرم چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں۔ گاڑی کے شیشے پر موٹی موٹی بوندیں ایک بار پھر سے برسنے لگی تھیں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو، میں آپ کو بچا رہا ہوں۔ بوندیں اب اور تیزی کے ساتھ شیشے پر لڑکھنے لگی تھیں۔ مجھے مسیحا سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ مسیحا خوفزدہ کر دینے کی حد تک مسیحا ثابت ہوتے ہیں ناظرین۔ وہ برف بنی اس کے جوابات سن رہی تھی۔ دروازے کو تھامے اس کے ہاتھوں میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل مڑی اور تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس نے مڑ کر حرم کو ایک نظر دیکھا تک نہیں اور وہ اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے خاموش نگاہیں لیے سامنے دیکھتا رہا۔ ساری مسکراہٹ منقود ہو چکی تھی، نرمی سمٹ گئی تھی۔ اس نے جو ہی چہرہ جھکایا تو اسے سیٹ کے نیچے کچھ چمکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ابرو سکیٹ کر اور پھر ایک باریک سی زنجیر میں لٹکے چند موتی نما ہار کو انگلیوں میں تھام کر اٹھا لیا۔ اسے اگلے ہی پل یاد آیا کہ یہ ناظرین کے پرس کی زپ میں لٹکا کی چین تھا۔ چاندی رنگ کی تتلی سے بہت سی زنجیریں نکل کر اطراف میں گر رہی تھیں۔ تتلی جو کہ سروائیورز کا سراغ تھی اور اس پر اگلے ہی پل آشکار ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اپنے خوف کو کچلنے کے لیے ہر دم اپنے خوف کو گلے لگا کر زندہ رہنے کی جرأت سے بہرہ مند تھی۔ اس نے متاع کل کی مانند اس کی چین کو اپنی جینز کی جیب میں اڑسا اور پھر گاڑی زن سے نکال لے گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی ناظرین اب تک گہرے سانس لے رہی تھی۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات۔ اور یہ حرم اور ناظرین، حرم انٹرسٹ لے رہا ہے ناظرین میں، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، وہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔